وہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کی معرفت رکھنی ہے اور یہ بات کرنی ہے. میں آپ کی طرف بھی اسی سوال کی طرف آؤں گا اور چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا کمنٹس آپ بھی دیں. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, ایک اور سوال. ابھی زاہد صاحب فرما رہے تھے, اور یقیناً ایسی بات بھی ہے, کہ مولا سے پہلے جتنی خلافتیں آتی رہیں دین کا نظام درہم برہم ہو گیا. مولا نے اپنے ان 4 سالوں میں کس حد تک کامیاب ہو گئے دوبارہ نظام کو درست کرنے میں؟ ماشاء اللہ، خوبصورت سوال ہے. ایبسولوٹلی، تھینک یو. مولا نے کام تو بھی بہت کیا ہے کہ آج تک ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور آج تک ہم بچے ہیں. باقی اگر وہ کام نہ کرتے اور اچھا ان کا سکسیس نہ ہوتا تو آج ہم نہ رہتے اور نہ ہم ان پہ آنسو بہاتے. تو ایبسولوٹلی انہوں نے کچھ تو ڈیفینیٹلی کیا ہے. انہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے، انہوں نے اپنے ایگزامپل سے، ایسے ایسے ایگزامپلس کہ آج بھی ہم اگر یونٹی اور جسٹس اور وزڈم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آج مولا کی ہی ایگزامپل سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. انفیکٹ جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا مالک اشتر کو، اس میں اتنے گورننس کے جو آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی، پرنسپلز اور ویلیوز ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ابھی تک یہ ایک ڈیکلریشن کے طریقے استعمال ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں آن بینگ اے پرفیکٹ لیڈر. کیونکہ امام علی علیہ السلام نے اپنا نالج جو بھی گین کیا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی تھا. اور ڈیپ نالج جو قرآن مجید کا اور ریلیجن کا اور پولیٹیکل اسٹریٹجی اور سائیکالوجی آف دا ہیومن بینگ اور ہاؤ ٹو ورک فار ود دا ہول کمیونٹی، یہ جو انہوں نے اسٹریٹجی کی ہے. اور لوگوں کو ایکچولی وہ جو باغی ہو گئے تھے ان کو بھی سمجھانا، ان کو بھی لانا، ان کو بھی ایکچولی رو پڑتے تھے جان کے کہ مولا ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے. لیکن بڑی بڑی ٹریجڈی ہے ہاؤ ٹو بی سو سکسیسفل جب آپ کی ہی آپ کے خلاف ہونے لگیں. اور جب ہم دیکھیں کہ طلحہ اور زبیر جیسے لوگ جب مولا علی کو کہتے تھے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے آپ کے لیے مولا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہی دیکھ کے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب تم ہی علی کی جان لینے کے لیے تم میدان جنگ میں آؤ گے. اور وہ بلیو نہیں کر پا رہے تھے. جو انٹینس کرپشن اینڈ مس یوز آف پبلک ہیلتھ، مولا نے یہ ٹھیک کیا ہے. اور وہ لوگ جو بس اسٹائپنڈز لے رہے تھے، گرانٹس مل رہے تھے، گورنمنٹ بس ان کو پیسے دے رہی تھی اور وہ بیٹھے تھے، نہ کبھی انہوں نے لشکر میں کوئی کام کیا نہ کچھ، ان کو بس پیسے مل رہے تھے بیٹھے ہوئے. تو مولا نے یہ روکا ہے اور اس لیے شاید بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کرپشن جب فائٹ کرنے کی کوشش کی تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے. اور یہ جو سول وار جو شروع کروائی نا، یہ خوارج ایٹسٹرا، اور طلحہ زبیر اور ام المؤمنین اور یہ سب جو آئے ہیں، آج کے دور میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب جنگ نہیں لڑ پاتے اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہتھیار بھی کم ہو رہے ہیں سبحان تو اللہ سبحان اللہ. وہ آ رہے ہیں ان لوکل لوگوں کے پاس جو شاید ان کا کچھ پرابلم ہے، کچھ پرانی کوئی دشمنی ہے، یا کچھ پولیٹیکلی ان کو کچھ چاہیے، کچھ ان کے ناراضگی ہے. ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہتھیار بھی دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، اگر آپ زخمی ہو گئے تو آپ کو ہم لائیں گے ہمارے پاس، آپ کو ہیل کر کے پھر واپس بھیجیں گے، لیکن آپ ہمارے پپیٹ بن کے لیڈر بنے. سبحان مولا اللہ. علی علیہ السلام نے کتنے سالوں تک معاویہ کے سامنا جو کیا ہے، معاویہ کا سامنا، اور پھر ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو بھی اسی ملعون کو جو ہے فیس کرنا پڑا. یہ ہم سوچتے تھے نا جبکہ یہ کیسے ہوتا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے ملعون کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم یہ کریں جو آج ہوا ہے. تو ایسے ہیں لوگ جو نفرت کی آگ 40 سال تک اتنے جلا کے رکھتے ہیں کہ لیڈرز آئیں، ان کے بعد جتنے آئیں ان کے بعد بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک مل جائے جو ہمارے ساتھ آ کے سول وار کر لے. جب آپ کے لوگ اندر سے ہی پھر جگڑ رہے ہوں اور آپ کے خلاف ہوں، اور پھر آپ کو یہ کہا جائے یہ تہمت کہ آپ نے ہی عثمان کا قتل کروایا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں آپ سکسیسفل ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن مولا سچ میں کامیاب رہے. اس